کیا کرتے ہیں آپ منافقین کے ساتھ؟ کوئی منافق آئے آپ کے پاس اور کہے کہ معاف کر دو مجھے، یا آپ سے کوئی فیور مانگے، اور کتنا بڑا فیور مانگ رہے ہیں کہ منافقین نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ استغفر لنا، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی مانگے۔ کون استغفار؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں ان کے لیے، واشتغل بالاستغفار لهم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کرنا سٹارٹ کیا۔ فنزلت هذه الآیت، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب آپ استغفار کریں ان کے لیے یا آپ استغفار نہ کریں، اے میرے حبیب اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے معافی مانگیں گے نا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ The point is یہاں پر جو انٹینسٹی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی نا، آپ اگر 70 بار بھی، کیونکہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ وہ آپ کی اور میری مغفرت کے بعد منافقین کی مغفرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ 70 بار کہہ سکتے ہیں۔ نہ نمازوں کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ آخرت کی پرواہ، نہ اللہ رسول کی پرواہ، جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے یار، ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ جس دن یہ لڑکے سدھر گئے، جس دن لڑکوں کے دل صاف ہو گئے اور آنکھوں میں حیا آ گئی، لڑکیاں خود ہی بدل جائیں گی۔ ایک مرد کو قابو کرنا مشکل ہے، مرد جذبات میں اور ہوش و حواس میں ہوس کے فیصلے کرتا ہے، جبکہ عورت بہک جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے، عورت قمقل ہوتی ہے۔ یار میں تو ان بہنوں سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں جو ان بڑے بڑے مگرمچھوں کے ہاتھ آئی ہوئی ہیں، یا پھر جنہیں گاڑی بنگلے اور دولتوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے غلط راستوں کا انتخاب کیا۔ واللہ میری بہن، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دینا ہوا نا تو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جائے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ رب العزت بہتر رزق عطا کرنے والے، بہتر طریقوں سے عطا کرنے والے۔ جو رزق اللہ انسان کو دیتا ہے نا اس میں بہت برکت ہوتی ہے، لیکن جو انسان بے صبری سے کام لیتا ہے اور اپنی دنیا بنانے، اپنی دنیا چمکانے کے لیے غلط راستوں کا انتخاب کرتا ہے، جیسے کہ آج کل ہماری بہت ساری بہنیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، مالداروں کے ساتھ صرف اس نیت سے تعلق میں ہے کہ چلو اس کے ساتھ ریلیشن میں رہنے سے کچھ نہ کچھ ہاتھ آ جائے گا، اور اس سوچ میں، اس لالچ میں اس بیچاری کو پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس شوبز کی دنیا نے تو عورت سے اس کی حیا ہی چھین لی ہے۔ اسی طرح بہت ساری سوشل ایپس جس کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں بے حیائی کرنی پڑے گی تبھی جا کے آپ کو ٹرینڈ ملے گا۔ ٹرینڈنگ میں آنے کے لیے آپ کو اپنی حیا، اپنے ایمان کے سودے کرنے پڑیں گے، پھر آپ کے بہت سارے تعلقات بنیں گے اور آپ کی زندگی 2-4 دنوں میں چمک دمک جائے گی۔ اوکے فائن، ہاتھ کے نیچے گاڑی آ گئی، رہنے کو گھر مل گیا، بینک بیلنس بھی انکریز ہو گیا، لیکن بدلے میں جو آپ کھو رہے ہیں اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کے ساتھ کنیکشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنیکشن، ایمان، حیا، آخرت، سکون، عزت، رسپیکٹ، اسے بھی تو سوچیں۔ اگر ایک طرف سے دنیا آپ کے پاس آ رہی ہے، بہت لگژری دنیا آ رہی ہے، لیکن دوسری جانب آپ سے جا کیا رہا ہے اور وہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں اسے بھی تو نوٹ کریں۔ اپنے حالات کی وجہ سے عبادات میں دل نہیں لگا پا رہے، مجھے بتا تو قرآن کی اس آیت کو کیسے جھٹلا سکتا ہے کہ تیرا رب تجھے کہہ رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر پریشانی کے بعد، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے۔ یقین نہیں آ رہا، بھروسہ نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہو رہا تو دوبارہ سن لو إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقین رکھ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے۔ رب ہو کر جو جھوٹ سے پاک ہے، ایک بات کو 2 دفعہ ریپیٹ کر کے تمہیں یہ یقین دلانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندے یقین کر، میرے بندے نہ پریشان ہو، میرے بندے اتنا غم اپنے اوپر نہ سوار کر، ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی ہے۔ رب کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ اگر تیرے پاس ایک انسان آئے تیری مشکل سچویشن میں، تیرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ کیوں رو رہا ہے یار، میں ہوں نا تیرے ساتھ، میں کروں گا تیری ہیلپ، بتا کیا مسئلہ ہے تیرا، یہ سننے کے بعد تو اس پر تو یقین کر لیتا ہے۔ اور جو اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یہ جو تجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کی نیتوں کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، ان کے الفاظ تو کبھی بھی بدل جائیں گے، لیکن اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو کیا تو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرے گا؟ کیا تو اللہ کی بات کا یقین نہیں کرے گا؟ ایسا کرنے سے تو شیطان کو موقع مل جائے گا، وہ تمہاری پریشانی میں اضافہ کر دے گا۔ دنیا بڑی چال باز ہے بھائی، یہ اپنے مکر و فریب کا جادو چلا کر آپ لوگوں کو برباد کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کی حقیقت قرآن نے کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر یہ دنیا سونے کی بھی بن جائے نا، اس دنیا کے لوگ آپ کو اتنا اپریشیٹ کریں، اتنی عزت دے کہ آپ کے نام کو 4 چاند لگ جائے، پھر بھی اس دنیا کی اصلیت سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ یہ دھوکا ہے۔ یہ مٹا دیتی ہے انسان کو، بڑے بڑے لوگوں کو عروج دیا، نشے کروائے، کسی کو بدماش